بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طلبا آج یہ ہمارا نشست نمبر 56 ہے 56 بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یسألک الناس عن الساعة، اور آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، وما یدرک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو اس کی کیا خبر، لعل الساعة تکون قریبا، عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی زمانے میں واقع ہو جائے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، کہ یقیناً اللہ رب العزت نے لعنت کر دی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے تیار کر دیا ہے سعیراً بھڑکانے والی عذاب، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہ یہ کوئی مددگار اور نہ کوئی ولی پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون، اور جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون، تو یہ لوگ کہیں گے، یا لیت لنا، کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، ان کی فرمانبرداری کرتے، ان کی بات مانتے، وقالو، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، انا اطعنا سادتنا، کہ یقیناً ہم نے اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلون السبیل، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راہ سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اور اے ہمارے رب، یعنی اے ہمارے رب، ان پر عذاب کا دوہرا حصہ بھیج دیجئے، اور ان پر لعنت کر دیجئے، بڑی لعنت۔ بطور استہزاء، ان آیاتوں میں بطور استہزاء وقت قیامت کے احوال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں، یسألک الناس عن الساعة، کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں، قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور مشرکین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت دریافت کرتے اور جلد آنے کو بطور استہزاء مطالبہ کرتے، اور یہود بطور امتحان سوال کرتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے تورات اور ہر کتاب میں عمومی بتلایا ہے، بس آپ اپنے رسول کو حکم فرمائیں کہ ان کو جواب فرمائے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اسی کے پاس اس کا علم ہے، میرے پاس تو اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح فرمایا کہ قیامت قریب الوقوع ہے، اس سے جلد مطالبہ کرنے والوں کو دمکا دیا، اور امتحان کرنے والوں کو خاموش کر دیا، اور فرمایا، قل انما علمها عند اللہ، کہ یقیناً کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہ آپ کو اس کی، یعنی لعل الساعة تکون قریبا، لعل الساعة تکون قریبا، کہ اس قیامت کا زمانہ وہ قریب ہی وقت میں ہے، قریب ہی زمانے میں ہے، یعنی لعل الساعة قریب، یعنی قریب والی چیز ہے۔ یہاں پر دیکھو، ساعہ کہتے ہیں زمانے کے معنی میں، یعنی شاید کا اس کا زمانہ قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے بھڑکانے والے عذاب تیار کی ہے۔ سعیراً، یعنی ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سعیراً، وہ آگ جو سخت بھڑکنے والی ہو، جو سخت جلانے والی ہو، خالدین فیہا، تو یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر خالدین فیہا کہہ کر اس میں فرقہ جہمیہ کے اوپر رد کر دیا، تو گویا کہ یہ خالدین فیہا ابدا، یہ فرقہ جہمیہ کے اوپر رد ہے، ان کا خیال ہے، ان کے خیال جو تھا، ان کے خیال کی تردید کر دیا کہ جنت
اور نار فنا ہو جائیں گے۔ ان کا کیا خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور آگ یہ وغیرہ فنا ہو جائیں گے، تو خالدین فیہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ تو گویا کہ فرقہ جہمیہ کی رد کر دی کہ گویا کہ جہنم اور آگ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولا یجدون ولیا ولا نصیرا اور نہ کوئی یار پائیں گے اور نہ کوئی مددگار، یعنی ایسا مددگار جو ان کو عذاب سے روک سکے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، دیکھ لیجئے یوم تقلب وجوہہم فی النار کہ جس دن یعنی جس روز ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، یعنی اطراف میں پھیرا جائے گا اور گھمایا جائے گا، جیسے کہ گوشت کو ہانڈی میں اور اس کے ٹکڑے کو جو نا ہانڈی میں ابالتے وقت جس کے وقت اس کے اندر جب چمچہ مارا جاتا ہے تو اس کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی کل قیامت کے دن ان کو چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھو یوم تقلب وجوہہم، چہرے کی خصوصیت کیا ہے کہ صرف اللہ رب العزت نے اس آیات میں یوم تقلب وجوہہم کہ ان کے چہروں کو یعنی الٹ پلٹ کیا جائے گا، چہرے کی خصوصیت کیا ہے؟ تو چہروں کو مخصوص اس لیے کیا کیونکہ چہرہ جسم میں معزز ترین یعنی عضو ہے، جس وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو خاص کیا۔ یا یہ ہے کہ وجہ بول کر پورا جسم مراد ہے، وجہ یعنی چہرہ بول کر اس سے پورا جسم مراد ہے۔ یقولون تو یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ یوں کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے یعنی وہ کہتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، بس اس عذاب سے چھوٹ جاتے۔ یہ اس وقت کی تمنا ہے، جب یہ صرف تمنا ہی ہوگا، یہ اس کا کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ وقالو اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا کہ یقیناً ہمارے جو سردار تھے، جو ہمارے وڈیرے تھے، جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے؟ گمراہ کیا ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ اہل عرب کہتے ہیں یعنی ضل السبیل واضلہ ایاہ، تو گویا کہ ان کو یعنی گمراہ ہوا، خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ تو ان کے یہ جو کبراء تھے اور جو سردار تھے بڑے، وہ تو خود ہی گمراہ تھے اور ساتھ انہوں نے اور لوگوں کو بھی اسی چیز کے اندر انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتم ضعفین من العذاب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ربنا، بلکہ یہ لوگ خود کہیں گے، یعنی جو لوگ کہیں گے کہ ہمارے وڈیروں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، کل قیامت کے دن یہ لوگ خود یہ تمنا کریں گے، کیا کریں گے؟ ربنا آتنا ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ، کہ ہے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دیجئے گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کا، ولعنہم لعنا کبیرہ اور ان کے اوپر بڑی لعنت کیجئے اور ان کے اوپر بڑی لعنت بیچ دیجئے۔ اب دیکھو آگے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اب اس پہلے اس آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، یعنی کالذی آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، فبرأہ اللہ مما قالوا تو سو اللہ نے انہیں اس بات سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے قالوا کہی تھی، وکان عند اللہ وجیہا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے وجاہت والے تھے، بڑے باوقار تھے، بڑے عالی شان اور بڑے قدر منزلت والے تھے۔ اب پہلے یعنی اس آیات کے متعلق یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جس وقت یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کے تعلق سے یعنی منافقین کا حال بیان ہوا تھا کہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو متعلق جو باتیں تھی، تو اس متعلق جو چیزیں ذکر کی ہے، اب دیکھو کہ مومنین کو فرمائش کی جاتی ہے کہ وہ اس باتوں کو سنیں، مگر منافقین کے بجائے بنی اسرائیل کے مومنین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے،
لیکن یہاں پر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو ذکر فرما رہے، اس کو تذکرہ فرما رہے. تو دیکھو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یعنی مسئلہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا تھا، یہاں پر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھو صحیحین میں بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیا کی وجہ سے تنہائی میں غسل کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے، یعنی برس کا داغ ہے یا مثلا خصیتین وغیرہ پھولے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گمان کیا. تو ایک دن وہ یعنی ندی تالاب پر موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہا رہے تھے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے تھے. جب نہا کر کپڑوں کے پاس آئے تو پتھر کپڑے لے کر بھاگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے. لیکن وہ ایسے جگہ جا کر ٹھہرا جہاں لوگ تھے. تو سب نے آپ کو برہانہ دے کر معلوم کر لیا کہ آپ بے داغ ہیں، یعنی آپ بے داغ ہیں، آپ کے اندر کوئی داغ نہیں ہے. کہ جیسے لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک تہمت لگئی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ کیا ان کے اندر اس کے جسم میں داغ ہے، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ بے داغ ہے. تو پتھر کی یہ حرکت بطور خرق عادت تھی، یعنی یعنی خرق اللہ رب العزت نے لوگوں کو دکھانا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنا، اس پتھر کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنا، یہ استرارن تھا. یعنی ان کو خیال بھی نہ تھا کہ پتھر مجمع میں لے کر جا کر کھڑا کر دے گا. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جلیل القدر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عیب یعنی بے عیب ثابت کر دیا. تو اس واقعہ کا حوالہ دے کر مومنین کو فرمائش کی جاتی ہے کہ تم بھی ایسا نہ کرو، یعنی گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مت توپو. منافقین کی چالیں ہیں، ہوشیار رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک عظیم المرتبہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب ثابت کر دیے، اور تمہاری یعنی شامت آ جائے گی. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی. یعنی کالذین آذوا موسیٰ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس الزام سے جو انہوں نے لگایا، اور وہ اللہ کے نزدیک یعنی ابرو منتے. یعنی وجیہن، دیکھو یہاں پر وجیہن کو سمجھو کہ وجیہن کا معنی کیا ہے. وجیہن کہتے ہیں یعنی ابرو والا، صاحب قدر اور منزلت، عالی مرتبے والا، اس کو وجیہن کہتے ہیں. دوسری بات یہاں پر یوم تقلب، تقلب کے معنی کو سمجھ لیجئے. تقلب کہتے ہیں یعنی یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، یعنی قلب یقلب تقلیبا، باقی تفعیل سے ہے، اوندا ڈالنا، ایک حال سے دوسری حالت کی طرف پیر دینا. یہاں پر ایک لفظ اور آ رہا ہے سادتنا. سادتنا یہ کس کو کہتی ہے؟ اس کی یہ سادتنا، سادتن یہ جمع ہے، اور یعنی سیدن کی یہ کیا ہے؟ جمع ہے، جو کہ سردار کو کہتے ہیں. رہی آخری بات یدری کا، ادرا یدری باف افعال سے ہے، فعل مضارع معروف ہے، ادراء اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے جاننا. تو یہ ہمارا 56 نمبر درس تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ درس ہم یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سے پڑھیں گے.